اللہ فرما رہا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرے گا، اللہ کوئی طاقت دنیا کی اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی. اور لوگ یہ کہتے ہیں ارے جو کریں گے آخرت میں، مولانا جو ہوگا قبر میں دیکھیں گے آخرت میں. عذاب کی شکل صرف قبر میں اور محشر میں نہیں ہے، دنیا ہی سے اللہ عذاب کی شکلیں شروع کر دیتا ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں 35 سال کی بیٹیاں بیٹھتی ہے، رشتے نہیں آتے، گناہ سبب اس کا گناہ ہے. میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں ہمارے گھروں کے اندر جو کاروبار میں تکلیف ہے اس کا سبب گناہ ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ جو آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے نا کہ کس نے کر دے، کرنے کا معاملہ صرف 1% یعنی 100 میں سے کسی ایک کو کسی نے کچھ کیا ہوگا. اور ایک بات یہ بتاؤں، جادو کا اثر ہوتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن جادو اتنا پاورفل نہیں ہے کہ اٹھے چھوٹے کوئی بھی اٹھ کر کے کر دے اس کا اثر ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جادو کامیاب بھی ہو جاتا ہے، سب کے معاملے میں فیل بھی ہو جاتا ہے، لیکن پوری دنیا کا 80% طبقے میں جادو ہو گیا. جادو اگر جادوگر اتنے ہی طاقتور ہو گئے تو پھر حکومت ان کی ہونی چاہیے. امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ان کو بیٹھنا چاہیے، لیڈروں کو نہیں. ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جادوگروں کو بیٹھنا چاہیے، لیڈروں کو نہیں. یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. یاد رکھنا جادو ہوتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ بھی سن لو 100 میں سے ایک کو ہوتا ہے. 99 لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں وہ ان کے اعمال اور ان کے کرتوت کی نحوست کی بنیاد پر ہے. انسان اپنے اعمال دے. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کی وجہ سے. اپنے اعمال نہیں دیکھ رہا انسان. یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں، یہ ظالم حکمران اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. بچوں کا نافرمان ہونا اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. حرام نہیں کہتا میرے بچے میری مانتے ہیں، میرے بچے میری مانتے ہیں، میرے بچے میری مانتے ہیں. کیوں ہی اور کہ کسی نے کچھ کر دیا کہ وہ ماں باپ کا باغی ہو جائے، بس یہ کر دیا کر. ارے تو نے کیا کیا وہ سوچ، تیرے کرتوت کیا وہ سوچ. میں ان کے ظلم سے کہتا ہوں اگر تو اللہ کا فرمانبردار بن جا میرے بھائی تو یہ تیرے بچے کیا چیز ہے، جانور بھی تیری فرمانبرداری کریں گے. یہ جو میری گزارش ہے بات دور نکل گئی. گناہ کی وجہ سے عذاب ہے. آپ دیکھیے اور دنیا میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہے اس کو. سمجھو، توبہ کرو. آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر گناہ پر عذاب بیان کیا. جو آخرت میں ہوگا اس کو ہی بیان کیا، جو دنیا میں اس کو ہی بیان. آقا علیہ السلام فرماتے جب کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ، توجہ کر، بے برکتی کی وجہ، پریشانی کی وجہ، تکلیفوں کی وجہ، اپنے مسائل کا حل خود اپنے مٹھی میں، اپنے ہاتھ. کوئی جادو کی چھڑی نہیں دینے آیا، آپ کے مسئلے کا حل آپ کی مٹھی میں، آپ کے پاس. میں آپ کو خود بتاؤں اس کا حل بتاؤں. آپ توجہ فرمائیں، غور کریں، خواتین کی بھی تو. اور ایک بات کہوں، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ میں کوئی بہت نیک اور پرہیزگار انسان نہیں، لیکن مجھے اللہ رسول پر بھروسہ ہے کیونکہ میرا دین، میرا اسلام سب سے سچا مذہب ہے. بلکہ میں پوری دنیا میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں مذہب دنیا میں صرف اسلام ہے اور مسلک دنیا میں صرف اہل سنت ہے. اتنا یقین ہے مجھے اپنے مذہب پر، اس لیے کہ یقین ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، آنکھوں سے دیکھا، ہم نے نگاہوں سے دیکھا اسلام کی حقانیت کے جلوے. آپ کی مٹھی میں آپ کے مسائل کا حل ہے. آپ بس اتنا کرنے لگیے، اگر آپ کے مسائل حل نہ ہو تو پھر آپ کا جوتا میرا سر ہے، لیکن کرو وہ جو رسول اللہ نے بتایا. بس اتنا کرو، سب کا چکر چھوڑو، اللہ رسول کے فرامین پر سچے دل سے عمل کر کے دیکھو، تمہاری بگڑی نہ بنے. پھر کہنا کتنی بڑی بات کہہ دی گوگاں والو تمہارا جوتا میرا سر. اس سے بڑی بات کیا ہو؟ اگر مسئلہ حل نہ ہو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی سچا وفادار بن کے دے. مسائل کا حل میں اس کو ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا. آپ کو پتا ہے مسائل کا آپ کی گناہ چھوڑ دیں، دکھاوے کے لیے نہیں، سچائی کے ساتھ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب کسی بستی میں، توجہ کرنا، دھیان سے سننا، غور سے سننے کی بات ہے، جب کسی بستی میں ایک بھی بندہ بے نمازی رہتا، ایک بے نمازی، پوری بستی کی بات نہیں، ایک بندہ بے نمازی
کہتا ہے جو کتاب سے پڑھ رہا ہوں میں بالکل اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں کتاب کے حوالے سے پڑھوں کتاب میں لکھا، اگر کتاب کے حوالے سے نہیں پڑھوں اس کی ذمہ داری میری ہے۔ درۃ الناصحین کتاب کا نام، صدیوں پرانی کتاب، لکھنے والے علامہ عثمان ابن حسن، اتنے بڑے محدث عالم امام، انہوں نے لکھا اس حدیث کو۔ اب سننا، آقا علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ پورے محلے میں ایک شخص اگر بے نمازی ہے تو اس تمام محلے والوں پر ایک دن میں اللہ 70 مرتبہ لعنت اتارتا ہے۔ اللہ جلال میں، اللہ غضب کے ساتھ ایک بے نمازی کی وجہ سے پورے محلے پہ، یعنی پورا محلہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس میں ایک بندہ اگر بے نمازی ہے تو اللہ کے رسول فرمائے، میں نہیں، اللہ کے رسول جس کے کہنے پر اسلام کو تم نے دین حق مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، مسلمانوں اگر جلسے میں صرف دل بہلانے آئے ہو تو پھر بات ہو گئی، لیکن اگر واقعی جلسے میں اللہ رسول کا فرمان سن کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آئے ہو تو تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا ایک آدمی اگر بستی میں بے نمازی ہو تو اللہ اس پوری بستی سے ناراض ہو کر اس پر ایک دن میں 70 مرتبہ لعنت اتارتا ہے۔ لعنت کیوں اتارتا ہے؟ کہ بستی کے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس بے نمازی کو برا نہیں سمجھتے، اس بے نمازی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، اس بے نمازی کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے، تو پوری بستی میں کتنی بار لعنت اترتی ہے؟ ایک دن میں 70 بار۔ اب آپ سوچو جہاں 70 بار ایک بے نمازی کی وجہ سے لعنت برسے، ایک بے نمازی، اب جہاں پوری بستی بے نمازی ہو کتنی لعنت اترتی ہو؟ جہاں صرف دو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والے لوگ ہیں کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ جس قوم کے گھر میں فریج میں شراب رکھی ہو کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ جو لوگ جنابت کرنے کے بعد 2-3 دن نہاتے نہ ہو کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ جن کے گھر میں جوئے کے اور سٹے کے پیسے سے تجوریاں بھری رہتی ہوگی کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ جس گھر کے اندر سیریلوں میں، فلموں میں شرکیہ اور کفریہ کلمات بکے جاتے ہوں گے کتنی لعنت اترتی ہوگی؟ اب اتنی رحمت اتارنے والا جب لعنت کرنے لگے، جملے پہ توجہ کریں، برکت اتارنے والا لعنت کرنے لگے، مدد کرنے والا لعنت کرنے لگے، پھر آپ کہیں گے برکت کہاں سے؟ اب پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ امین القادری کے پاس آتے ہیں، کسی اور کو نہیں کہوں گا، اپنی بات ہے، حضرت تعویذ دو، کیا ہوا؟ برکت نہیں۔ اب حضرت بھی بڑے فارم میں، ہاں چلو تعویذ کائے کا چاہیے، برکت یہ لو، برکت ہوئی۔ ارے ملا جی، اللہ برکت اٹھائے اور اللہ لعنت کر رہا ہے اس کے گھر پہ، آپ کے تعویذ میں کون سی تاثیر ہے کہ اس میں برکت ہوئی؟ اس گھر میں پورا قرآن بھی لے جا کے رکھ دو، اب برکت نہیں ہوگی، ذمہ داری سے، کیونکہ لعنت کون اتار رہا ہے؟ اللہ اتار رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہودی اور عیسائیوں کے راہبوں نے چیٹنگ بازیاں کی اپنے قوم کے ساتھ، مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے صاف صاف کہنا چاہیے کہ جب تک یہ لعنتی کام تو بند نہیں کرے گا میرا تعویذ تجھے اثر نہیں کرے گا، بس اتنی بات ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر آپ مجھ سے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ان سے مرید ہو جاؤ، دوستان سے میرا سلسلہ جڑ جائے گا، آگے امیر القادری وہ چلو مرید ہو جاؤ تمہارا سلسلہ دوستان جڑ جائے گا، اللہ تجھ پہ لعنت کر رہا ہے اور میں تجھے دوستان سے کیسے جوڑ سکتا ہوں؟ برا لگے تو معاف کر۔ گوگاوا والوں، آج لوگ مجھے اس لیے گالیاں دے رہے ہیں کہ میں یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا کہ مجھے پتا نہیں اللہ نے کتنی زندگی دی، مجھے نہیں معلوم، میرے دل میں جو بزرگوں کی امانتیں ہیں، میرے سینے میں قرآن و حدیث کا جو علم ہے، جو میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، میں اپنی قوم کے درمیان بول کے جاؤں، آج نہیں سمجھیں گے تو کل ضرور سمجھیں گے، ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ بات اترے، ورنہ یہی دھوکے میں رہو۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ لعنت کر، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ اب سوچیے نا ذرا، اب آپ کے مسائل کا حل کیا ہے؟ تو اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تعویذ، دعا،
یہ سب نہیں ہے. آپ پہلے تعریف سے پہلے، بندش سے پہلے، دعا سے پہلے، ہمارے پیر دبانے سے پہلے، ہم سے مرید ہونے سے پہلے یا کسی اور سے، آپ پہلے صلح کیجیے اللہ سے، کیونکہ اللہ آپ سے ناراض ہے. ملا کے 1000 بار راضی ہونے سے آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے. یہ بات سچی ہے. اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو پہلے جس اللہ کو ناراض کیا گناہ کر کے، اس اللہ کو راضی کر کے اس اللہ سے صلح کر لو. پھر تم سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اللہ ایسی رحمت کی برکت برسائے گا کہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب.